بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اتى اہلہ قال اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی فإن كان بينهما ولد لم يضره الشیطان ولم يسلط علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جب جائے اور یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو اس سے بھی شیطان سے دور رکھ، پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو، یعنی اس تعلقات اور جماع سے کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر پائے گا۔ حدیث نمبر 3284۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی بھی طرح سے ان کی نماز توڑ دیں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا اور وہ میری نماز کو توڑ نہیں سکا۔ تو شیاطین بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کی نماز میں خلل ڈالیں۔ حدیث نمبر 3285۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سہو کے 2 سجدے کر لے۔ جیسا شیطان ہے ویسا ہی اس کا گوز مارنا یعنی ہوا خارج کرنا بھی ہے۔ اذان سے نفرت کر کے وہ بھاگتا ہے اور اس زور سے بھاگتا ہے کہ اس کا گوز نکلنے لگتا ہے۔ بہت سے انسان نما شیطان بھی ہیں جو اذان جیسی پیاری آواز سے نفرت کرتے ہیں، اس کے روکنے کی جتن کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر انسان اور در حقیقت ذریات شیطان ہیں۔ حدیث نمبر 3286۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا۔ پردے پر لگا آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بچہ رہتا ہے وہ پردہ، جس کے اندر بچہ رہتا ہے اس کو مشیمہ کہتے ہیں، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی حرکت سے محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت کی۔
حدیث نمبر 3287 علقمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شام آیا تو لوگوں نے کہا ابو درداء آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے میں شیطان سے بچا رکھا ہے؟ اور پھر یہ روایت آگے دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ آپ کی مراد حضرت عمار سے تھی۔ مطلب یہ کہ عمار شیطانی اغوا میں نہیں آئیں گے اور شیطان ان کو دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ عمار خلیفہ برحق حضرت علی کے ساتھ رہے اور باغیوں میں شریک نہیں ہوئے۔ اس حدیث سے حضرت عمار کی بڑی فضیلت نکلی، وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے۔ حدیث نمبر 3288 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بادل میں آپس میں کسی معاملے میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی بابت باتیں کرتے ہیں۔ انان سے مراد بادل ہے، تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشہ کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں۔ سے دو شیشی ہے، ایک شیشی میں کچھ ہے، اس میں دونوں منہ ملا کر کے تب ڈالا جاتا ہے، اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ شیشے میں کچھ ڈالنا منظور ہوتا ہے تو اس کا منہ اس طرف سے لگاتے ہیں جس میں عرق پانی وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے تاکہ باہر نہ گرے۔ اس طرح شیطان کاہنوں کے کان سے منہ لگا کر یہ بات ان کے کان میں چپکے سے پھونک دیتے ہیں، اور چونکہ ایک بات ان کی صحیح ہو گئی تھی تو اس ایک بات کی وجہ سے پھر ان کا 99 جھوٹ بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3289 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، اس کو اس پر مزہ آتا ہے، تو اسے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے پی جانا چاہیے اگر پی سکے تو۔ حدیث نمبر 3290 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہوئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے بچو، چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پل پڑے، مڑ گئے اور پیچھے والوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان ہی تھے۔ حذیفہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان بھی پیچھے تھے، انہوں نے بہت کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہیں چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ نے صرف اتنا کہا
اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت حذیفہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تا آنکہ اللہ سے جا ملے، یعنی پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حذیفہ کو ان کے باپ کی دیت آپ دلانے گئے، لیکن حضرت حذیفہ نے وہ بھی مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کی ایک نیکی ہماری عمر بھر کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کا عمل کرنے کی ایسے ہی توفیق دے۔ حدیث نمبر 3291، مسروق روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی اچک ہے جو تم میں سے آدمی کی نماز کو اچک لیتا ہے اور اس کی توجہ ادھر ادھر بھٹکاتا ہے۔ حدیث نمبر 3292، اس میں ابو قتادہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہی حدیث ہے اوپر والی، کہ یہ اچکنا ہے، شیطان آدمی کی نماز کو اچک لیتا ہے اور اس کے دل میں بات ڈالتا رہتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، کبھی اوپر دیکھتا، وہکذا۔ اور ابو قتادہ کی روایت آگے ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہاں پر یہ جو 3292 نمبر حدیث ہے وہ اسی کی دوسری سند سے یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3293، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، یہاں پر اس کا ترجمہ ہے، میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، من لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی تا آنکہ شام ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور اس سے زیادہ دعائیں کرے، یعنی 200 یا 300 بار اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ انہوں نے ایک بار کہا تو یہ ثواب 200 بار پڑھے گا، 300 بار پڑھے گا تو اس کی نیکیاں بہرحال زیادہ ہو جائیں گی۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں یہ کلمہ ہر روز 100 بار پے در پے پڑھے یا تھوڑا تھوڑا کر کے
ہر حال میں وہی ثواب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبح سویرے اور رات ہوتے ہی 100 بار پڑھے، تاکہ دن اور رات دونوں میں شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 3294، سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے باتیں کر رہی تھیں، اور یہ سب آپ کی بیویاں ہی تھیں، اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں کہ خرچ بڑھا دیجئے، اتنے میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اور آواز بلند کر رہی تھیں۔ لیکن جو ہی حضرت عمر نے اجازت چاہی، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر نے کہا، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھیں، لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر نے کہا، لیکن آپ اے اللہ کے رسول زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ آپ سے ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، ان امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہا، مجھ سے تم ڈرتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ ازواج مطہرات بولی کہ واقعہ یہی ہے، کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں، مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ شیطان حضرت عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ رافضیوں نے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے، جو سراسر جہالت اور نفسیات پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت رحمت للعالمین تھے، اور بادشاہوں کا رحم و کرم اس درجہ ہوتا ہے کہ بدماشوں کو بھی بادشاہ سے فضل و کرم کی توقع ہوتی ہے۔ حضرت عمر کوتوال کی طرح تھے۔ کوتوال کا اصلی فرض یہی ہوتا ہے کہ بدماشوں اور ڈاکوؤں کو پکڑے، اور بدماش جتنا کوتوال سے ڈرتے ہیں اتنا بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔ حدیث نمبر 3295، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ جب ناک جھاڑے گا تو وہ سستی دور ہو جائے گی۔ ان جملہ احادیث سے امام بخاری نے شیاطین کا وجود ثابت فرمایا ہے، اور وہ جن صورتوں سے بنی آدم کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جن طریقوں سے انسانوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، ان میں اکثر صورتیں ان احادیث میں آئی ہیں اور مذکور ہوئی ہیں۔ شیطان کے وجود کا انکار کرنے والے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ باب اور احادیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ باب ذکر الجن و ثوابہم و عقابہم، جنات
ان کے ثواب اور عذاب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور آدمیوں کیا تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو سناتے رہتے؟ قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے بخسا، اس کا معنی ہوتا ہے نقصان۔ مجاہد کہتے ہیں یہ سورہ صافات میں ہے کہ کافروں نے پروردگار اور جنات میں ناتا ٹھہرایا ہے، یعنی رشتہ ہے۔ قریش کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات جانتے ہیں کہ ان کافروں کو حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ اور سورہ یاسین میں ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یعنی حساب کے وقت حاضر کیے جائیں گے۔ نیچریوں اور دہریوں نے جہاں فرشتوں اور شیطان کا انکار کیا ہے وہاں جنوں کا بھی انکار کیا ہے۔ قسطلانی نے کہا جنوں کا وجود قرآن مجید، حدیث اور اجماع امت اور تواتر سے ثابت ہے۔ فلاسفہ اور نیچریوں کا انکار قابل اعتبار نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اللہ پاک نے آدم سے 2000 برس پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 3296۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے، اس لیے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لیے اذان دو تو اذان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز اذان کو، یعنی آواز وہی اذان، جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث میں مؤذن کی اذان کی آواز کو جنوں کے بھی سننے کا ذکر ہے کہ جن مؤذن کی اذان سنتے ہیں، اس سے جنوں کا وجود ثابت ہوا، اور یہ بھی کہ جن قیامت کے دن بعض انسانوں کے اعمال خیر مثلاً اذان پر اللہ کے ہاں اس بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیں گے۔ جنوں کا ذکر آنے سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ باب قولہ عز وجل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اور جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا، اور اللہ کے ارشاد فی ضلال مبین تک۔ سورہ کہف میں لفظ مصرفہ آیا ہے، مصرف کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ سورہ جن میں صرفنا آیا ہے، اس کا معنی متوجہ کیا، بھیج دیا۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری نے صرف آیت قرآنی کے نقل پر اکتفا کیا، جس میں اشارہ ہے کہ جنوں کا وجود نص قرآنی سے ثابت ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف سن کر مسلمان ہو گئے تھے، جن کے حالات بتلانے کے لیے سورہ جن نازل ہوئی۔ یہی باب کی
آیات سے مطابقت ہے۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمانا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ ثوبان آیا ہے، اس کا معنی ہے نر سانپ۔ بعض نے کہا سانپوں کی کئی قسمیں ہیں، جان یہ سفید باریک ہوا کرتا ہے، افعا زہر و زہریلا سانپ، اسود کالا ناگ۔ سورہ ہود میں آخذم بناصیتہا ہے، اس کا معنی ہے ہر جانور کی پیشانی تھامے ہوئے ہے، یعنی ہر جانور اس کی ملک اور اس کی حکومت میں ہے۔ لفظ صافات جو سورہ ملک میں ہے، اس کے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور اسی صورت میں اقبضنا آیا ہے، اپنے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 3297، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خاص طور سے ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ کو بھی، دم بریدہ سانپ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی ختم کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3298، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے دوڑا رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ نے کہا اسے نہ مارو۔ میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا بعد میں پھر آپ نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفعتاً مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ دفعتاً مارنے سے منع فرمایا یعنی اچانک وہاں انذار ہونا چاہیے اور ان کو ڈرانا چاہیے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور 1 دن 2 دن 3 دن اب نہیں نکلتا ہے تو اس کو مارنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3299، اس میں صرف سند پر بحث کی گئی ہے۔ گھریلو سانپوں کے بارے میں مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی وہ نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو۔ سانپوں میں کالا ناگ سب سے بدتر ہے، اس کے زہر سے آدمی دم بھر میں مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، ہر سال میں ایک کچلی بدلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔